حضور، عرض یہ ہے کہ بعض اوقات جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ کیا یہ وہم ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ تعجب اس بات پہ نہیں کہ تمہیں تنہائی میں دوسری ذات محسوس ہوتی ہے، تعجب اس بات پہ ہے کہ تمہیں دوسرے وقت کیوں نہیں محسوس ہوتی، ہمیشہ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا احساس نہ ہونا افسوس کی بات ہے، احساس کا ہونا تعجب کی بات نہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں کسی فریب میں تو نہیں مبتلا ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا لازم ہے، میں لازم کہہ رہا ہوں، اور آپ کہتے ہو کہ بندہ غلطی پہ تو نہیں۔ میں کہتا ہوں لازم ہے، وہ لازم ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر شور مچاؤ، مجھ سے پوچھو کیوں نہ ہو۔ ہونا جو ہے اپنا ہے، نہ ہونے کا سوال بعد میں ہوگا۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ ضرور ہے۔ بعض اوقات یہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ مختلف صورتوں میں ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تمہارا دماغ کھلا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات تمہارا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، کبھی حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ واقعہ چلتا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز نظر بھی آتی ہے۔ اب جب آپ یہ کہنے والے ہوگے کہ کوئی اور ذات محسوس ہوتی ہے، تو جب آپ یقین میں پہنچو گے تو پھر جواب شروع ہوگا، تو وہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کا ایک دوست ہے، اگر آپ کی شادی میں شامل ہو تو کہتے ہیں خوشیاں دو بالا ہو گئی، غم میں شامل ہوا تو غم تقسیم ہو گیا، خوشی ملٹی پلائی ہو گئی، غم ڈیوائیڈ ہو گیا۔ یہ ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن کے فارمولے ہو رہے ہیں۔ دوست ہمارے رنگ کو اپنا اور رنگ دے دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کا دوست کس رنگ میں آیا، نیا رنگ ہی آیا، اس نے دل میں اور ہی رنگ بنایا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، کسی کا خیال، کسی کا عرفان یا پہچان یا کسی اور کا ہونا، یہ ہر حال میں جلوہ ہے۔ روپ انوکھے حسن ازل کے، آیا ہے ہر رنگ میں ڈھل کے۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوگا بھیس بدل کے۔ مطلب یہ کہ یہ ایسی کہانی ہے، یہ اس کے روپ ہیں، وہ ہر حال میں آتا ہے، جلوہ دیتا ہے، جلوے کا متلاشی جلوہ لے گا۔ ایک آدمی کی عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ دیدار حق کے لیے 40 سال جاگتے رہے، بڑا مجاہدہ ہے، بڑا کٹھن مجاہدہ ہے، بڑی ول پاور کے ساتھ، بڑی محنتیں، بڑے بزرگوں کا فیض ساتھ تھا۔ 40 سال تک کچھ نظر نہیں آیا، کہنے لگے ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا، جلوہ نظر نہیں آیا، لو اب سو جاؤ۔ سو گئے تو دیدار ہو گیا۔ اب شور مچا دیا کہ دیکھو میں کیا کرتا رہا ہوں 40 سال، اور نیند میں ساری بات ہو گئی۔ ان کے بزرگوں نے پکڑ لیا ان کو اور کہا کہ وہ 40 سال کا جاگنا ہی تجھے نیند میں فیض یاب بنا گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ قصہ کیا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ وہ چاہے تو دیدار کرا دے، چاہے تو نیند میں کرا دے، چاہے تو پاس آ جائے، چاہے تو اپنے پاس بلا لے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو غم سے نواز دے، یہ بھی اللہ کا جلوہ ہے۔ یاد رکھنا کہ غم سے نواز دے، اور چاہے تو خوشی سے نواز دے، چاہے تو بازاروں میں بٹھا کے اکیلا کر دے، یہ اس کے کام ہے۔ جلوہ بہرحال جلوہ ہے۔ جلوہ غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے، محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ جس نے کان پیدا کیے ہیں، کیا اس کو آوازوں کا پتہ نہیں؟ آپ ہی بتا دو، اگر شوق کے کان کھلے ہوں تو آواز کیسی ہوگی؟ آہٹ ہوگی۔ سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری، تو کہیں آس پاس ہے آجا۔ اگر آنکھ کھلی ہو تو کوئی اور جلوہ دے دے گا۔ عام آدمی کہتا ہے کہ وہ کوئی جلوہ تو نہیں تھا، وہ تو روشنی سی گزری تھی، عام بات تھی، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن جلوے والے کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو آنکھوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، کانوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، احساس کے ذریعے جلوہ دکھا دے، حیرت کدہ عقل میں جلوہ دکھا دے، ایک الجھا ہوا سوال حل کر دے تو جلوہ ہو گیا، ناممکن مسئلہ حل ہو جائے، جلوہ ہو گیا۔ جلوہ جو ہے یہ طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے، اور کبھی اپنے مزاج کے مطابق عبادت گزاروں کو دیتا ہے، یعنی چکی پسا کے کہتے ہیں کہ کام ہو گیا۔ کبھی اپنے طالبوں کو اس پروسیس سے گزارتا ہے، وہ پروسیس اور ہے۔ کبھی لوگ پکارتے ہیں، جنگل میں پکارتے ہیں، جب کوئی جنگل میں پکارتا ہے تو ادھر سے ایک آدمی آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے،
جنگل میں پکار رہا ہے، یہ کام یوں کیوں نہیں کر لیتا؟ تو یہ ہے جلوہ۔ وہ بندہ پرابلم یوں حل کر گیا۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ ادھر کدھر اللہ کو پکارتا جا رہا ہے، چھوٹی سی بات ہے، یوں کر لو۔ آنکھوں کے لیے سرما چاہیے تو اس طرح سرمے سے آنکھ کھل جائے گی اور بصیرت مل جائے گی۔ اس لیے آپ جب استعداد سے بڑھ کر مانگتے ہیں تو وہ آپ کی استعداد کے مطابق آپ کے تمام قوا کو سرفراز فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آنکھ کے ذریعے جلوہ آ گیا، بلکہ آپ کے تمام قوا کو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے جلوے کی استطاعت۔ اس لیے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے اپنے جلوے کو ظاہر فرما دے۔ عین ممکن ہے اس کا جلوہ دینے کے لیے آگے اس کے نمائندے ہوں، تو یہ عین ممکن ہے۔ پیروں کو ماننے والے کہتے ہیں کہ جلوہ پیر سے ملا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے ملتا ہے کیونکہ وہ صورت ذل الہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے ملا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملا۔ ایک کہتا ہے کہ ہمیں تو ایک مسافر مل گیا تھا، وہ جانے والا تھا، اس نے کہا یہ چیز لے لو، تمہارے کام آئے گی۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی خدمت کر دو اور وہ مسافر جاتے ہوئے کہے کہ یہ چیز پاس رکھ لو، کام آئے گی۔ اللہ چاہے تو مسافروں سے عطا کروا دے، چاہے تو مقیم سے نواز دے، جو چاہے کرا دے۔ طالب کو صادق ہونا چاہیے، صادق ہو گیا تو طلب ویسے ہی پوری ہو گئی۔ صادق اس کو بنایا جاتا ہے جو منظور ہو جائے، ورنہ صدیق بنایا نہیں جاتا۔ طلب صادق اس کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو، ورنہ عام آدمی سے کہو کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں تو وہ کہے گا چھوڑو، آرام سے بیٹھو، چائے وائے پیو، میرا خیال ہے پہاڑ کی فوٹو لے لیں گے۔ اور جس کی طلب میں صادق ہو تو اس کو وہ نوازتا ہے، جس کا شوق اچھا ہو اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اب یہ شوق کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جذبہ منظور ہو گیا۔ اگر شوق کی منزل نہ ہو تو پھر ساری ذمہ داری آدمی کی اپنی ہے۔ شوق کی منزل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا گلہ نہ کیا ہو، یہ شوق کی منزلیں ہیں۔ زندگی کا دوسرا ذریعہ نکال دیا اور وہ خود آپ آ کے بیٹھ گیا، یہ شوق کی منزلیں ہیں۔ تو اس کو کبھی آنکھ میں جلوہ نظر آیا، کبھی کچھ اور۔ شوق والوں کی داستان ایک الگ فارمولہ ہے اور محنت والوں کی داستان اور فارمولہ ہے۔ عام بندہ کہتا ہے ہم نے آپ کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اس کا انعام ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ ضروریات کا نام ہے۔ جلوہ بھی ضرورت ہوتا ہے اور وہ صرف جلوے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں۔ اب اس کا اور طریقہ ہے، وہ چل ہی پڑتے ہیں۔ روز ازل کے مسافر ہوتے ہیں، ان کے لیے اور کہانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کے اپنے کام ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کو پیمانے میں تولنا شروع کرا دے، جب چاہے نوازش کر دے، جب چاہے قہر کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ جن کا عشق منظور ہو جائے ان کو طالب صادق بنا دیا۔ صادق ہونا منظوری ہے، صادق بنانا منظوری کی سند ہے۔ لگن صحیح ہو جائے تو سمجھو کہ اس کو منظور کر لیا، یہ منظوری کی دلیل ہے۔